عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Are you listening? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شور سے مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم ویسهل علینا هذه الدروس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 41 41واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے. حسب معمول انشاءاللہ آج کی جو آنے والی احادیث ہیں ان کو جب ہم پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے تو ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے جو قابل وضاحت الفاظ یا عبارت ہوگی تو حسب ضرورت انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان الفاظ کی وضاحت بھی کی جائے گی اور اسی طرح حدیث کی اسنادی حیثیت بھی نشاندہی ہوگی. وما توفیقنا الا باللہ. تو آتے ہیں حدیث کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سی حدیث ہے. کتاب الدعوات کے سلسلے میں پہلی حدیث ہمارے پاس کون سی ہے؟ 2499. 2499 یہ حدیث ہمارے سامنے آج کے سبق کے حوالے سے ہے. کتاب الدعوات اور جامع کمپریہنسو دعائیں، جامع ایسی دعائیں جن کے الفاظ مختصر ہیں مگر ان کے اندر جو مفہوم ہے یا ان کا جو ثمرات و برکات و فیوز ہیں، جو فوائد ہیں، بہت زیادہ ہیں. گویا کہ یہ جامع دعائیں مختلف اوقات میں انسان اللہ کی توفیق سے پڑھے، یاد کرے اور اسے جہاں بنائے، معمول بنائے. 2499 حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی. ٹو تھاؤزینڈ 2499 یہ ہمارے پاس حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قالا دعا ایک دعا حفظتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں نے حفظ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. لا اداؤہ اور میں اس کو چھوڑتا نہیں، یعنی اس کو میں نے معمول بنایا ہے، اس کو میں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. الفاظ ہیں اللہم اجعلنی عازم شکرک. اے اللہ، اللہم اجعلنی مجھے کر دے، مجھے بنا دے عازم شکرک کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر ادا کروں، یعنی مجھے اس بات کی توفیق دے. اللہم اجعلنی عازم شکرک، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، مجھے کر دے میں بہت زیادہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں. وَأَكْثِرُ ذِكْرَكَ اور بہت زیادہ تجھے یاد بھی کرتا رہوں، تیرا ذکر بھی کرتا رہوں. وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ اور تیری جو نصیحت اس کو فالو بھی کر، یعنی اس کی پیروی بھی کرتا رہوں. وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ مراد یہ ہے اللہ پاک کے احکام کہ کتاب و سنت کی شکل میں، صورت میں ہمارے پاس ہے، ان پہ میں عمل پیرا ہوتا رہوں بہت زیادہ. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ اور اسی طرح میں اللہ تیری وصیت بہت زیادہ حفاظت کرتا رہوں. مطلب کہ یعنی حفاظت کروں، اس پر عمل کروں، ان کو یاد رکھوں، اور اپنے پیش نظر رکھوں ہمہ وقت. ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو یہ ایک دعائیہ الفاظ ہیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیے اور انہوں نے اس کو معمول بنایا۔ بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ ہم اس کا علم جو ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف ریفر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی حدیث میں یہ الفاظ وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ سے مراد معنی تو میں نے بتا دیا ہے کہ بندوں کے حقوق، جبکہ الفاظ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ سے مراد اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر حقوق ہیں۔ وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ سے مراد آپ یہ فرق کر لیں، وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ، بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا یا سے مراد یہ بھی لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ تیری نصیحت، تیری وصیت اے اللہ جو کہ بندوں کے بارے میں ہے، یعنی حقوق العباد، ان کی میں پاسداری کرتا رہوں۔ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ، اور تیری اپنے جو احکام ہیں جو کہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ان کو بھی میں محفوظ رکھوں، ان کی حفاظت کروں، ان پہ عمل پیرا ہوں، تو یہ اور اچھا ترجمہ ہو جائے گا۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 2500، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ یہ الفاظ ادا فرمایا کرتے تھے، دعائیہ کلمات، اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں، تندرستی کا سوال کرتا ہوں، والعفت، اور عفت کا، پاک دامنی کا، والامانت، اور امانت کا کہ میں امین رہوں، وحسن الخلق، اور حسن اخلاق کا کہ اچھی عادات اپناؤں، والرضا بالقدر، اور تقدیر پر راضی رہنے کا۔ اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا حکمت پر مبنی ہے، اور اللہ مجھے اس پر قانع بنا دے کہ میں راضی رہوں۔ حدیث کی سند عزیز طلبہ ضعیف ہے، بہرحال اس لیے کہ سند میں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم، عبد الرحمن بن زیاد بن انعم اور اس کے شیخ عبد الرحمن بن رافع دونوں ہی ضعیف ہیں، دونوں استاد شاگرد جو ہیں وہ ضعیف ہیں، راوی روایت کرنے والا بھی اور جس سے وہ روایت کر رہے ہیں آگے وہ بھی۔ تو بہرحال جو دعا کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں، لا باس بے، ان کو ہم دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے ان چیزوں کی جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، تو کوئی شرع کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ سب چیزیں جو ہیں وہ مطلوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے جی نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 2501، وان ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالت وہ کہتی ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، یہ الفاظ یا یہ دعا کرتے سنا۔ ہاں جی، دعا کے الفاظ بڑے اچھے ہیں، حدیث غالباً یہ ضعیف ہے حدیث کی طرح، بہرحال الفاظ کے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو دکھلاوے سے پاک کر دے، صاف کر دے، لسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے اے اللہ پاک کر دے، وعینی من الخیانت، اور میری آنکھ کو اللہ خیانت سے مبرہ کر دے، پاک کر دے، انک تعلم خائنۃ الاعین، بے شک تو ہی ہے جو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت، وما تخفی الصدور، اور ان چیزوں کو بھی کہ جو دل جو ہیں وہ چھپاتے ہیں،
جو باتیں دل کے اندر آتی ہیں، خیالات وغیرہ، ان سب کو۔ واہما البیہقی فی الدعوات الکبیر، ان دونوں روایات کو، یہ روایت اور اس سے اوپر والی جو ہے 2500، دونوں کو امام بہقی نے بھی دعوات الکبیر میں روایت کیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث جیسا کہ میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ضعیف ہی ہے، سند کے اعتبار سے واقعی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں فرج بن فضالہ عبد الرحمن بن زید بن عنم سے اگر یہ روایت کرتا ہے جب، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ سند میں اسی طرح ہی ہے، فرج بن فضالہ عبد الرحمن بن زیاد بن عنم سے روایت کرتا ہے، تو یہ دونوں ضعیف ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے خائنۃ الاعین، ایک آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کی تفسیر یا اس کا مفہوم جو ہے وہ منقول ہے کہ مثلا مردوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، مردوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، مرد بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ جمع ہو کر، اچانک ایک عورت ان کے سامنے سے گزرے تو سب جو ہیں وہ مل کر آپس کی شرم میں نظر نیچے، نہیں، سب نے آپس کی شرم میں نظر نیچے کی، مگر ایک شخص نے ان میں سے آنکھ اٹھائی اور چوری سے اس کو دیکھا۔ اکثریت نے نگاہیں جھکا لی شرم سے، اس عورت کو دیکھنے سے بچے، جبکہ چند ایک نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اس انداز سے کہ وہ لوگ جو ہے دوسرے وہ ہمیں نہ دیکھیں یا نہ دیکھ لیں۔ تو ایسا شخص جو ہے نا وہ لوگوں سے بچ رہا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہ ڈرتے ہیں نہ بچتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تو خائنۃ الاعین جو ہے نا، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آنکھوں کی خیانت کی یہ تفسیر ان سے یہ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال اور بھی صورتیں خیانت کی ہو سکتی ہیں آنکھ کی۔ اللہ اکبر۔ تو آتے ہیں آگے نیکسٹ حدیث کی جانب، اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 2502، وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت کی فرمائی، بیمار پرسی اسے کہتے ہیں، عیادت کی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک آدمی بیمار ہو گیا تھا، صحابی ہوں گے ظاہر ہے، قد خفت، نہ قد خافتا، وہ اتنا تحقیق، وہ اتنا نحیل اور کمزور ہو گیا کہ فصار مثل الفرخ، وہ ایسا کہ چندے کے بچے کی طرح، یعنی چوزے کی طرح معنی کر لیں، فصار مثل الفرخ، تو وہ چوزے کی مانند وہ ہو گیا کمزوری میں، اپنا اس مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس تشریف لائے بیمار پرسی کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے، تو فقال، لوگ تو اس سے کہنے لگے، یعنی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا، هل كنت تدعو الله بشيء، کیا تو اللہ سے کوئی دعا کرتا رہا ہے، بشیء، کسی بھی چیز کی بابت، او تسألہ ایاہ، یا تو اللہ سے کوئی چیز مانگتا رہا ہے، سوال کرتا رہا ہے اسی اللہ سے اس سے پہلے، بیماری سے پہلے؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں، میں اللہ سے مانگتا بھی رہا ہوں، دعائیں بھی کرتا رہا ہوں، تم تو اقول ہو، تو میں یہ کہا کرتا تھا اپنی، پھر وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کے رسول یہ کلمات کہا کرتا تھا اپنی دعا میں، کنت اقول اللہم ما کنت معاقبی، اے اللہ، ما کنت معاقبی ہی فی الاخرتی،
جو تو ہے مجھے سزا دینے والا بالآخرت آخرت کی زندگی میں، آخرت میں جس چیز کے ساتھ تو مجھے سزا دینے والا ہے، فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ تو آخرت میں مجھے نہ سزا دینا بلکہ فعجلہ لی فی الدنیا، تو اس کے بدلے دنیا میں مجھ سے جلدی، اسی دنیا میں جلدی مجھے سزا دے لے، فعجل لی فی الدنیا، جلدی کر دے اے اللہ اس سزا کو، جلدی مجھ لے آ، یا فعجل ہو لی، جلدی کر دے اس سزا کو میرے لیے مقدر کر دے، فی دنیا، دنیا میں، یعنی دنیا میں وہ مجھ سے سزا لے لے، آخرت میں اللہ مجھے سزا نہ دینا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ، لا تطیقہ ولا تستطیعہ، نہ تو دنیا میں وہ سزا کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی تو آخرت میں وہ سزا کی طاقت رکھے گا، اللہ اکبر، لا تطیقہ ولا تستطیعہ، افلا قلتا، انہیں اپنی دعا میں یہ الفاظ کیوں نہیں کہے اللہ پاک سے مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنتا، اے اللہ مجھے دے دے دنیا میں نیکی، بھلائی، فضل، کرم، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی حسنتا نیکی، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہم کو بچا لے آگ کے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دعائیہ اسے سنائے، سمجھائے، سکھلائے۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فتح اللہ بہی، تو اس بیمار صاحب نے، جو کہ آدمی بیمار تھے صحابی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، بہی یعنی اس دعا کے ساتھ، انہی کلمات کے ساتھ، شفاء اللہ تعالی، تو اللہ نے اس کو اس دعا کے بدلے میں شفا عطا فرما دی۔ رواه مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی ہی دعا یہ پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اور اہل ایمان کو بھی یہ ابارا گیا ہے۔ حدیث میں لفظ الفرخ کا مطلب چوزا ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے، اور کوئی چیز نہیں، قابل غور اس میں آگے آئیے۔ وان حذیفہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغی للمومن، نہیں ہے لائق مومن کے لیے، یعنی مومن کے شیان شان یہ بات نہیں، ان یذل نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے۔ قال، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سن کر فرمایا، وکیف یذل نفسہ، ایسے ایک مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے یا کرے گا۔ قال، تو آپ نے فرمایا، يتعرض من البلاء لما لا يطيق، کہ وہ آزمائشوں میں سے، ایسی آزمائشوں کا وہ سامنا کرتا ہے وہ، کہ لما لا يطيق، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یتعرض، وہ دعوت دیتا ہے سامنا کرنے کے لیے اپنے سامنے، من البلاء، مصائب کو، من البلاء، مصائب کو، ایسے مصائب کو دعا کے ساتھ یا اعمال کے ذریعے دعوت دیتا ہے، یتعرض من البلاء، مصائب میں سے ایسی تکلیفوں اور مصیبتوں کو وہ دعوت دیتا ہے اپنی دعا اور اپنے اعمال کے ذریعے، لما لا یطیق، جس کی وہ طاقت سرے سے رکھتا ہی نہیں، یعنی اللہ سے ایسے الفاظ سے دعا ایسی چیزیں مانگ بیٹھتا ہے، ایسے اعمال سارے انجام دیتا ہے جس کے بدلے میں اس پر وہ آفات یا آزمائشیں آ جاتی ہیں جن کا وہ سامنا نہیں کر پاتا یا طاقت نہیں رکھتا۔ اور ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے تو اپنی اپنی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا ہے۔ والبہقی فی شعب الایمان، جبکہ امام بہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کیا ہے۔
وقال الترمذی وهذا حدیث حسن غریب، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن غریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن اور غریب لا باس بہ، حسن تو ہے، غریب اگرچہ ہو۔ جبکہ بعد نے اہل تحقیق جو ہے انہوں نے اسے ضعیف ہی قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے سند میں، ٹھیک ہو گیا جی، بڑا معروف راوی ہے زید بن علی بن زید بن جدعان، ذہن میں رکھیے گا۔ امام حدیث پڑھ رہے تھے 2503، اور یہ قریباً ترجمہ اس کا ہو گیا تھا، اور اس کی اسنادی حیثیت ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے 2503 جو حدیث ہے۔ بہرحال ایک تو جو ضعیف جنہوں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، بعض نے اس کو صحیح بھی کہا ہے حسن غریب، جیسا کہ یہاں پر حکم موجود ہے آزادی سن حسن غریب امام ترمذی کا رحمہ اللہ۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے وہ علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی کی وجہ سے، اور اسی طرح الحسن البصری جو ہیں وہ مدلس اور عنان وہ بھی موجود ہیں اس میں، اور حدیث کے دیگر شواہد بھی ضعیف ہیں، واللہ عالم۔ حدیث میں اس بات کی جانب رہنمائی ہے کہ آدمی اس چیز کے بارے میں دعا نہ کرے جس کا وہ سرے سے متحمل ہی نہیں، طاقت ہی نہیں رکھتا۔ مثلا ایک شخص حساب دان نہیں، تو بالکل حساب نہیں آتا، نہ حساب سے، ریاضی سے، یا الجبرے سے، یا میتھ سے اس کو کوئی سروکار ہے، وہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو حساب کے کام میں کھپا رہا ہو، اور اس نے اپنے ذمے لے لیا ہو میں یہ حساب کا کام کروں گا، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی کوئی دعا کرے جس کا وہ متحمل نہیں، اور وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 2504، وان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سکھلائی، کیا دعا سکھلائی؟ قالا تو آپ نے فرمایا کہ کل کہو اللہم اجعل سریرتی، کہ اللہ کر دے میری سریرتی یعنی میرے سر یعنی باطن کو، میرے جو خفیہ پوشیدہ جو حالت ہے اس کو، خیرن بہتر، من علانیتی میری ظاہری حالت سے، یعنی جو میرے ظاہری اعمال اس سے بھی بہتر، وہ جو سوچیں ہیں، میری فکر ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا جذبہ ہے، ایمان ہے، اس کو بہتر کر دے، من علانیتی میرے ظاہر سے، وجل علانیتی اور اسی طرح کر دے اے اللہ میرے ظاہر کو، میرے یعنی ظاہری اعمال کو، حالات کو، صالحتاً صحیح، درست، ٹھیک ہے جی، صالح۔ اللہم اے اللہ انی اسالوکا، کہ میں بے شک تجھ سے سوال کرتا ہوں، من صالح ما توتی الناسا، اس چیز کی صالحیت کا یعنی درستگی کا، اچھائی کا، بہتری کا، بھلائی کا، ما توتی الناسا جو تو عطا کرتا یا دیتا ہے لوگوں کو، من الاہل اہل سے، والمال اور مال سے، والولد اور اولاد سے، غیر الضال کہ جو کہ نہ خود از خود گمراہ ہو، بھٹکے راستے سے، سیدھی راہ سے، ولل مضل اور نہ ہی اپنا دوسروں کو بھٹکا دے، یعنی نہ خود گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کریں۔ رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کی اس حدیث کو۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد عزیز طلبہ ضعیف سند ہے، اس لیے کہ سند میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی وہ جو راوی ہے وہ جمہور اہل علم کے ہاں مشہور ہے کہ وہ ضعیف ہے، جمہور اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔
تو اس وجہ سے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کی وجہ سے سند میں یہ حدیث ضعیف ہے اور صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، کتاب المناسک۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کتاب المناسک۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم اور ان کے جو فرزند تھے اسماعیل، وہ دونوں اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور یہ دعا ان کی دونوں کی زبان اقدس پہ تھی، اور وہ یہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں اپنا صحیح مسلمان مطیع و فرما بردار بنا لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری جو اپنا ہے اولاد، اس میں سے بھی ایک ایسی جماعت اے اللہ پیدا کر بنا کہ جو تیری فرما بردار اور مطیع ہو، تیری تابع فرمان ہو۔ ہاں جی، امتم مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک عبادات کے طریقے، منسک کی جمع یعنی حج میں جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں، وہ طریقے اللہ سلجھا دے، سمجھا دے، بتا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، ہم پہ اپنی رحمت سے لوٹا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بار بار رحمت سے لوٹ کے آنے والا اپنے بندوں پر اور مہربان ہے۔ افعال حج کا بیان شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ، ذرا کمر بستہ ہو جائیے۔ پہلی فصل آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ پہلی حدیث، الفصل الاول، پہلی فصل میں۔ قال، کہتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے خطبے میں یہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، کہ تحقیق فرض کر دیا گیا تم پر حج، فحجوا، تو تم حج ادا کرو۔ ظاہر صاحب استطاعت جو ہے ان کے لیے۔ فقال رجل، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال اے اللہ کے رسول ہم حج ادا کریں؟ کیا یہ حکم ہر سال کے لیے ہے؟ فسکتا، تو آپ خاموش ہو گئے۔ حتیٰ قالہا ثلاثا، یہاں تک کہ وہ سائل جو ہے انہوں نے تین بار یہ الفاظ کہے کہ کیا ہر عام، ہر سال؟ فقالا، تو آپ نے پھر فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو یہ بات واجب ہو جاتی کہ واقعی ہر سال حج ادا کرنا فرض ہو گیا ہے صاحب استطاعت پر۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی طاقت کبھی بھی نہ رکھتے، تم اس کی طاقت ہمت نہ رکھ پاتے۔ ثم قال، پھر آپ نے مزید یہ بات فرمائی، ذرونی، مجھے چھوڑ دو، ذرونی، مجھے چھوڑ دو، ما ترکتکم، جو کہ میں نے چھوڑ دیا تم کو، جب تک میں نے تمہیں چھوڑے رکھا، یہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں بتاتا دین کا، ذرونی، تو مجھے تم چھوڑے رکھو، یعنی مجھے تعرض نہ مجھ سے کرو، اور مجھے بار بار سوال کر کے مجھے مجبور نہ کرو کہ میں جواب دوں، اور جب جواب دے دوں گا تو پھر اس پر آپ کو عمل کرنا واجب ٹھہرے گا۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک، ہلاک من کان قبلکم، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، بکثرت سؤالہم، اپنے سوالات کی کثرت کی وجہ سے، بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے، واختلافہم علی انبیائہم، اور ان کے اپنے نبیوں پر اختلاف کرنے کی وجہ سے بھی،
انبیاء کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، ان کی باتیں نہیں مانی۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، تو جب میں حکم کروں تمہیں کسی چیز کا دین کی بابت، بشیئن سے مراد کسی بھی دین کی بارے میں کوئی حکم کروں، فَاتُوا مِنْهُ، تو تم ضرور اس کو بجا لاؤ، مَسْتَطَعْتُم، جس حد تک تم طاقت رکھتے ہو۔ تو نیکی کا کام جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے طاقت جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے، توفیق کا، مَسْتَطَعْتُم، حسب استطاعت۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، اور جب میں تم کو روکوں، عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز سے، دین کی بابت، فَدَعُوهُ، تو تم اس کو چھوڑ دو۔ اس میں استطاعت نہیں ہے، کیونکہ برائی جو ہے اس کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے کہ طاقت ہو تو چھوڑو، طاقت نہ ہو تو نہ چھوڑو۔ اس کے لیے ہر حال میں چھوڑنا ہی پڑے گا اس برائی کو، جبکہ نیکی کے عمل اور عبادت کے بارے میں یہ ہے استطاعت۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہم پر رحم ہے۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو حدیث میں الفاظ ذرونی ما ترکتکم کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ کو چھوڑے رکھو، چھوڑ دو جب تک کہ میں تم کو چھوڑے رکھوں۔ ثابت ہوا کہ اصل یہی ہے کہ بندوں پر کوئی چیز بھی واجب نہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی حکم نہ آئے اور اس پر وہ ان پر واجب نہ ہو جائے، اور یہی تحقیقی بات اور صحیح ہے۔ تو آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے جی یہ بات بھی اس پر عمل کر لو، تو اگر شریعت میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں، تو وہ بالکل کتنی بھی ہم کیوں نہ ہو تو واجب نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے آخری جملے سے یہاں ہوتا ہے کہ احکام تب فرض ہوتے ہیں جب ان کی بجاوری کی طاقت ہو، جبکہ نواہی میں یہ قید نہیں، کیونکہ ان سے ہر حال میں بچنا ہے۔ یہ میں نے بات کہہ دی ہے کہ نیکی یا عبادات کے بارے میں حسب استطاعت، جبکہ برائی ہو تو ہر صورت میں، چھوٹی ہو بڑی ہو، طاقت ہو نہ ہو، اس سے بچنا ضروری ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وانو قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، کہ کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قال ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ ثم ماذا قال، تو آپ نے فرمایا حج مبرور، یعنی مقبول حج۔ اس کا معنی حج مقبول، جو کتاب و سنت کی رہنمائی میں مکمل پورا آداب کے ساتھ، محاسن کے ساتھ ادا کیا جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول حج ہے۔ حج مبرور یعنی حج مقبول، مقبول حج۔ تو حدیث میں مذکور لفظ حج مبرور کا مطلب انڈر لائن کیجئے، مقبول حج، اور اس حج کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد حاجی کے حالات یکسر بدل جانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو اور اسی کی عبادت میں زیادہ دل لگا رکھے، اور گناہوں سے یکسر کنارہ کشی کرے، تو معنی ہے حج مقبول، حج مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔ وعنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جس شخص نے حج کیا اللہ کے لیے، فلم یرفث، اور اس نے کوئی بیہودہ کلمات یا کوئی گندی زبان استعمال نہیں کی، ولم یفسق، اور نہ اس نے کوئی فسق و فجور کیا، کوئی نافرمانی کا کام کیا، راجع، تو وہ لوٹے گا، کا یوم، اس دن کی طرح، ولدت امہ، کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، متفق علیہ، اس طرح گناہوں سے پاک صاحب وہ لوٹے گا کہ جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اور وہ بالکل پاک صاف ہے گناہوں سے۔ حدیث میں الفاظ فلم یرف، اس کا مطلب جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس سے معنی کہ وہ فوش گوئی، یعنی زبان سے بےہودگی یا فوش گوئی نہ کرے۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد اپنی بیوی سے مجامعت بھی لیا ہے، کہ اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرے، حالانکہ وہ حلال ہے، اور اس کے ساتھ مجامعت عام حالات میں کرنا بلکہ باعث اجر اور ثواب ہے۔
لیکن یہاں حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں یہ جو ہے وہ اجازت نہیں۔ اور بعض لوگوں نے فلم یرفس سے مراد مطلق گناہ کا کام لیا ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے اور وہ بھی سب شامل ہیں جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا جو درمیانی فاصلہ وقت ہے، کفارۃ لما بینہما، تو آخری عمرہ جو پہلے عمرے سے پہلے تک کے جو گناہ ہیں، دوسرے عمرے تک کے گناہ پہلے عمرے سے لے کر، ان کا یہ کفارے کا موجب ہوگا، یعنی دوسرا عمرہ آخری ان کو گناہوں کو مٹا دے گا۔ والحج المبرور، اور مقبول حج، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو اس حدیث میں حج اور عمرہ دونوں کی فضیلت کا ایک ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس کی برکات و ثمرات کا بھی بات کلیئر ہے۔ وانی ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ یقیناً عمرہ جو ہے رمضان میں وہ حج کے برابر ہے، یعنی حج کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ عمرہ کر لے رمضان میں تو اس پر حج ساقط ہو جائے گا، نہیں، اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، حج کی فرضیت اس پر باقی موجود ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان میں ہر نیک عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو گویا کہ عمرہ چونکہ نفل ہے تو اس کا جو اپنا اجر و ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیا گیا، حجتاً۔ وعنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاقی رکبا بالروحاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ایک اپنا قافلے کو، رکبن بالروحاء، روحاء مقام پر، یعنی یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان راستے میں یہ مقام آتا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، من القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا، وہ کہنے لگے، المسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقالوا، تو اب ان لوگوں نے پوچھا کہ من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ وہ پہلے سے نہیں ان کو آپ کو جانتے تھے، اور نہ ہی آپ ان کے بارے میں معلومات رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ذرا، یہاں علم غیب کی نفی ہو گئی نا، بالکل۔ کیسے لوگ جو ہیں وہ بد عقیدہ، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ نے پوری کائنات کے خزانے رکھ دیے، اس طرح وہ غیب جانتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ قوم کون سی ہے، تو آپ کیوں پوچھتے؟ فرفعت الیہ امرأۃ صبیا، تو اسی اثناء میں ان میں سے قافلے والوں میں سے ایک عورت جو تھی، اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے اپنے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلند اٹھایا، آپ کی طرف کیا اٹھا کر، فقالت، تو کہنے لگی، الہذا حج، کیا اللہ کے رسول، کیا اس کا بھی حج ہوگا؟ یہ حج کرے تو اس کا بھی حج ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، اس کا بھی حج ہے، وَلَكَ أَجْرٌ، اور تیرے لیے اجر تیرے لیے ہوگا۔ کیا مطلب؟ کس کے حج کا اجر تجھے ملے گا، لیکن اس سے حج ساقط نہیں، کیونکہ یہ تو ابھی بچہ ہے، مکلف ہی نہیں ہوا، تو مکلف ہونے کے بعد اس پر حج فرض ہوگا، اور اس کو حج پھر اگر طاقت رکھتا ہوا تو اس پر حج پھر فرض ہے حج کرنا۔ آگے اگلی حدیث ہے، وان ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے۔ ہاں جی، تو یہ حدیث جو ہم نے پہلے پڑھی ہے 2510 اوپر والی، تو اس سے جو ثابت ہوتا ہے، کئی ایک مسائل ہیں اس میں بھی، کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے لڑکے کا حج صحیح اور منعقد ہو جاتا ہے، نیز اس پر جو ثواب بھی ہے، لیکن ثواب والدین کو ملے گا۔ یہی مذہب جو ہے ائمہ ثلاثہ اور جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کا ہے۔ تو حج نفلی ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا حج صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا حج ہی نہیں، کیا ضرورت ہے اس کو پکڑ کر اٹھانے کی۔
وہاں ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے ہی یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ نمراتن من خثامہ، بنو خسم یعنی خثم قبیلہ کی ایک عورت صحابیہ، قالت کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان فریدت اللہ علی عبادی فی الحج، کہ حج کے بارے میں اللہ کے بندوں پر جو فریضہ ہے یعنی فرض حج کی ادائیگی، ادرکت ابی شیخن کبیرن، وہ اس حال میں آئی، لے آئی میرے باپ کو یعنی بوڑھے حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں اس کی فرضیت جو ہے وہ آ گئی ہے۔ کیا مطلب کہ حاضرکت کہ فرضیت جو ہے حج میں بندوں پر اللہ کی طرف سے جو فرض ہے اس نے پایا، ادرکت اس فرضیت نے پایا میرے باپ کو اس حال میں کہ شیخن کبیرن، کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے، بوڑھا شیخ ہے، بڑی عمر کا ہے، لا یثبت علی الراحلۃ، وہ ٹک نہیں سکتا، پراپر طریقے سے سوار نہیں ہو سکتا سواری پر کہ وہ وہاں جا سکے، بوڑھا ہے، اور بوڑھا بھی اتنا کہ سواری پر وہ بیلنس بھی نہیں رکھ سکتا کہ بیٹھ سکے۔ آفا حجوان ہو، تو کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ قال آپ نے فرمایا نعم ہاں، وذالک فی حجۃ الوداع، اور یہ واقعہ جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایسا ہوا یا ایسا کہا گیا، آپ سے پوچھا گیا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایسا ہوا، یعنی یہ واقعہ اس حجۃ الوداع کے موقع کا ہے، متفق علیہ۔ تو لفظ جو ہے الراحلہ اس میں آیا ہے، الراحلہ اس کا مطلب ہے سواری کا جانور۔ تو حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سفر وغیرہ سے جو عاجز آدمی ہے وہ کسی دوسرے سے حج کرا سکتا ہے، لہذا حج نیابت کے طور پر کرنا درست ہوا۔ عزیز طلبہ، اگر کوئی یہاں ہمارے یہاں عزیز قریبی رشتہ دار کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ بیچارہ طاقت رکھتے ہوئے، پیسہ بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، سارے وسائل بھی ہیں، لیکن اتنا کمزور ہے، بوڑھا ہے، بڑھاپا، کہ وہ اس کا چلنا جانا وہاں پہنچنا ممکن نہیں، تو اگر کوئی شخص اس کا یا اس کی اولاد میں سے پہلے اپنا حج وہ کر چکا ہو تو اس کی طرف سے حج بدل اس کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر حج ہو سکتا ہے تو عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مرد کی جانب سے عورت کا اور عورت کی جانب سے مرد کا حج کرنا بھی درست ہے، نیابتاً ایک دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ مرد مرد کا ہی کرے اور عورت عورت کا ہی۔ آر السلام یو علیکم لسننگ؟ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ نے کہا کہ مطلب اس کی اولاد میں سے کوئی کر سکتا ہے لیکن پہلے اس نے اپنا کیا ہوا ہو، تو سر جی یہ جی، ضروری ہے کہ اپنا بالکل اگر ضروری کوئی ہے، بھی اوکے، اس لیکن لیے اگر کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جی اگر وہ جی کسی کا کرے گا اور اپنا نہیں تو آٹومیٹکلی اس کا ہو جائے گا، اس کا اپنا ہو جائے گا، کا وہ نیت نہ بھی کرے۔ جی، لیکن انڈرسٹوڈ؟ اگر وہ کرنے والا خود سر مطلب اگر وہ کرنے والا خود استطاعت نہیں رکھتا اپنی کرنے کی، لیکن مطلب کسی کا وہ کر رہا ہے تو پہلے اس کا اپنا ہوگا۔ اس کا اپنا ہو جائے گا پھر، اور کرانے والے کو ثواب مل اوکے جائے گا، کرانے والے اوکے کو اوکے ثواب مل اوکے جائے گا، جی لیکن اس کی ادائیگی نہیں ہوگی جی فرض کی۔ اوکے جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا جی۔ جزاکم وعن ہو، اللہ، جی سر اور جزاکم عبداللہ اللہ۔ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ عطا رجل النبی، کہ ایک آدمی، ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، قال عطا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو کہنے لگے، یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے، یہ بھی سنیے گا۔ وہ صحابی تشریف لائے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال تو کہنے لگے، ان اختی، کہ بے شک میری بہن نے نظر مان لی تھی، ان تحجہ، کہ وہ حج کرے گی، وانہا ماتت، اور بے شک وہ اب فوت ہو گئی ہے، اس نے یہ نظر مانی کہ وہ حج کرے لیکن وہ فوت ہو گئی ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان علیہ دین، کہ فرض کرو کہ اگر آپ کی بہن پر کوئی قرض ہوتا، اکنت تقاضیہ، تو کیا تم اس کو ادا کرنے والے تھے کہ نہیں؟ قال نعم، تو اس نے کہا، بھائی نے، کہ ہاں اے اللہ کے رسول، میں ضرور اس کی طرف سے قرض ادا کرتا۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فقد دین اللہ، تو پھر اللہ کا جو قرض ہے وہ ادا کرو، فهو حق بالقضاء، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے
جو قرض ہے اس کا اس کو ادا کیا جائے۔ متفق جزاکم اللہ۔ علیہ سے متفق علیہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو کلیئر ہے یہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص حج کی نظر مان لیتا ہے اور اسے پورا کرنے سے پہلے وہ مر جائے، یعنی اللہ کے پاس چلا جائے، فوت ہو جائے، تو ولی پر، وارث پر یہ لازم ہے کہ اس کی نظر کو پورا کرے، ورنہ اس پر وہ بوجھ ہوگا، اور اس کی جو وراثت ہے اس میں سے وہ حج ادا کرے، اس کی وراثت چھوڑے ہوئے مال سے۔ بعد میں وہ اپنا اس کا جو مال ہے جو بچ جائے گا اس کو وہ پھر ورثاء میں تقسیم کرے گا۔ آگے ہمارے پاس ایک غالباً آخری حدیث ہے، یہ آپ پڑھ لیجیے اس کے بعد۔ وان ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، ایک تو ہرگز ہرگز نہ علیحدہ ہو کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ۔ ایک تو یہ حکم ہے، مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں الگ نہ ہو، نہ عورت مرد کے ساتھ نہ مرد عورت کے ساتھ۔ ولا تسافرن امرأۃ، اور نہ ہرگز ہرگز سفر نہ کرے کوئی بھی عورت، امرأۃ کوئی بھی عورت، نکرہ وہ بڑی ہو چھوٹی ہو، الا ومع محرم مگر یہ کہ وہ محرم کے ساتھ ہو، محرم کے ساتھ سفر کرے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی، ایک صاحب کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اکتب تو فی غزوۃ کذا و کذا، ہاں جی، کہ میں لکھ دیا گیا ہوں فلاں فلاں غزوے میں حاضر ہونے کے لیے، یعنی میرا نام لکھ دیا گیا ہے، میں نے لکھوا دیا اور لکھ دیا گیا، اکتب تو فی غزوۃ کذا، فلاں فلاں لڑائی میں حاضری کے لیے۔ وخرجت امراتی حاجتن، اور میری جو بیوی ہے وہ جا رہی ہے، نکلی ہے حج کرنے کی خاطر، وہ اکیلی یعنی تنہا ہے، اور میں فلاں غزوے میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، اذهب فحجج مع امراتک، کہ تم ایسے کرو کہ تم چلے جاؤ یہاں سے اور اپنی جو بیوی ہے اس کے ساتھ حج ادا کرو، کیونکہ وہ بغیر محرم کے اس کا سفر کرنا جائز اور درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ متفق علیہ، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، بالکل صحیح۔ ایک تو لا یخلون رجل بامرأۃ، اس کو آپ کیجیے انڈر لائن، کہ غیر محرم عورت کے پاس مرد کو خلوت کرنا حرام ہے، تنہائی میں ہونا، اگر وہ نہ بھی کوئی ارادہ برا رکھیں پھر بھی یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے روک دیا ہے، تو منع کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، کہ جب بھی کوئی مرد عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوں گے تو تیسرا ان کا شیطان ہوگا۔ تو غیر محرم عورت، اور اسی طرح عورت کو بھی غیر محرم مرد کے پاس خواہ رات ہو یا دن، کنواری عورت ہو یا شادی شدہ یا بیوہ وغیرہ، اس کے لیے یہ حرام ہے۔ عورت کا محرم وہ مرد ہے جس کے ساتھ اس عورت کا کبھی نکاح درست نہ ہو، تو ایسے کو وہ ساتھ لے جا کر حج اور عمرے میں یا سفر میں جا سکتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔